بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ورنہ اس سے پہلے بے شک آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا۔ انہوں نے والد سے کہا، اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب کھائے اور کھیلے، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ والد نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تم ان کو ان کا یہ کام جتاؤ گے اور وہ تم کو نہ جانیں گے، اور وہ شام کو والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ والد نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے بدلے بیچ دیا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے وہ اس کو پھسلانے لگے، اور ایک روز دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کبھی کامیابی نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ عورت بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے۔
या उसे सख्त अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसी ने मुझे फुसलाने की कोशिश की, और औरत के कुनबे वालों में से एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और वह सच्चा है। फिर जब अजीज ने देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा कि बेशक ये तुम औरतों की चाल है और तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती हैं। यूसुफ, इससे दरगुजर करो, और ऐ औरत, तू अपनी गलती की मुआफी मांग, बेशक तू ही खताकार थी। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो खुली गुमराही में है। फिर जब उसने उनका फरेब सुना तो उसने उनको बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस तैयार की और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने आओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो वे दंग रह गए और उन्होंने अपने हाथ काट डाले और उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद उससे अपने मतलब निकालना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं उससे कह रही हूं अगर ना करेगा तो यकीनन कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझको उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, और अगर आपने उनके फरेब को मुझसे दूर ना किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उनके फरेब को उससे दूर कर दिया। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों की समझ में आया कि एक मुद्दत के लिए उसको कैद कर दें, और कैद खाने में उसके साथ 2 और नौजवान दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक रोज कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसमें से चिड़िया खा रही है। हमको इसकी ताबीर बताओ, हम देखते हैं कि तुम नेक लोगों में से हो। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुमको मिलता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। मैंने उन लोगों के मजहब को छोड़ा जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वे लोग आखिरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब की पैरवी की। हमको ये हक नहीं कि हम किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराएं। ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर और सब लोगों के ऊपर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे जेल के साथियों, क्या जुदा जुदा कोई माबूद बेहतर है या अकेला जबरदस्त अल्लाह? तुम उसके सिवा नहीं पूछते मगर कुछ नामों को जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उसकी कोई सनद नहीं उतारी, इख्तिदार सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम में से एक अपने आका को शराब पिलाएगा और जो दूसरा है उसको सूली दी जाएगी, फिर परिंदे उसके सर में से खाएंगे। उस मामले का फैसला हो गया जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, और यूसुफ ने उस शख्स से कहा जिसके बारे में उसका गुमान था कि वो बच जाएगा कि अपने आका के पास मेरा जिक्र करना। फिर शैतान ने उसको अपने आका से जिक्र करना भुला दिया। बस वो कैद खाने में कई साल ठहरा रहा, और बादशाह ने कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गाय हैं जिनको 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबार वालों, मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे बताओ। अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो। वह बोले, ये ख्याली ख्वाब है और हमको ऐसे ख्वाबों की ताबीर मालूम नहीं। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसको एक मुद्दत के बाद याद आया, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को इसकी ताबीर बताऊंगा, बस मुझको यूसुफ के पास जाने दो। ऐ सच्चे यूसुफ, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताइए कि 7 मोटी गाय हैं जिनको 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी, ताकि मैं उन लोगों के पास जाऊं ताकि वे जान लें। यूसुफ ने कहा कि तुम 7 साल तक बराबर खेती करोगे, बस जो फसल तुम काटो उसको उसकी बालियों में रहने दो।
मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे। उस जमाने में वो गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे, सिवाय थोड़ा सा जो तुम महफूज कर लोगे। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों पर बारिश बरसेगी और वह उसमें रस निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। फिर जब कासिद उसके पास आया तो उसने कहा कि तुम अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का मामला क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उन औरतों के फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा क्या माजरा है? जब तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, हमने उसमें कुछ बुराई नहीं पाई। अजीज की बीवी ने कहा कि अब हक खुल गया, मैंने ही उसको फुसलाने की कोशिश की थी और वो यकीनन सच्चा है। ये इसलिए कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसके पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की, और बेशक अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता, और मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता। नफ्स तो बुराई ही सिखाता है, मगर ये कि मेरा रब रहम फरमाए, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको खास अपने लिए रखूंगा। फिर जब यूसुफ ने उससे बात की तो बादशाह ने कहा, आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा होगा और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा। यूसुफ ने कहा कि मुझको मुल्क में खजानों पर मुकर्रर कर दो, मैं निगहबान हूँ और जानने वाला हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में बा-इख्तियार बना दिया, वे उसमें जहां चाहे जगह बनाई। हम जिस पर चाहें अपनी इनायत मुतवज्जे कर दें, और हम नेकी करने वालों का अज्र जाया नहीं करते, और आखिरत का अज्र कहीं ज्यादा बढ़कर है ईमान और तकवे वालों के लिए। और यूसुफ के भाई मिस्र आए, फिर उसके पास पहुंचे, बस यूसुफ ने उनको पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। और जब उसने उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास ले आना। तुम देखते नहीं हो कि मैं गल्ला भी पूरा नाप कर देता हूँ, और मैं बेहतरीन मेजबानी करने वाला भी हूँ। और अगर तुम उसको मेरे पास ना लाए तो ना मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला है और ना तुम मेरे पास आना। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को राजी करने की कोशिश करेंगे और हमको ये काम करना है। और उसने अपने नौकरों से कहा कि उनका माल उनकी बोरियों में रख दो, ताकि जब वे अपने घर को पहुंचे तो उसको पहचान ले, शायद वे फिर वापस आए। फिर जब वे अपने वालिद के पास लौटे तो उन्होंने कहा कि ए हमारे अब्बा जान, हमसे गल्ला रोक दिया गया, बस हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दीजिए कि हम गल्ला लाएं और हम उसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा, क्या मैं उसके बारे में तुम्हारा वैसा ही एतबार करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के बारे में तुम्हारा एतबार कर चुका हूं? बस अल्लाह बेहतर निगहबान है और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनकी पूंजी भी उनको लौटा दी गई है। उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, हमको और क्या चाहिए? यह हमारी पूंजी भी हमको लौटा दी गई है। अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए और गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का बोझ गल्ला और ज्यादा लाएंगे। ये गल्ला तो थोड़ा है। याकूब ने कहा, मैं उसको तुम्हारे साथ हरगिज ना भेजूंगा जब तक तुम मुझसे अल्लाह के नाम पर ये अहद ना करो कि तुम उसको जरूर मेरे पास ले आओगे, सिवाय इसके कि तुम सब घर जाओ। फिर जब उन्होंने उसको अपना पक्का कौल दे दिया तो उसने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। और याकूब ने कहा कि ऐ मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुमको अल्लाह की किसी बात से बचा नहीं सकता। हुक्म तो बस अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। और जब वे दाखिल हुए जहां से उनके वालिद ने उनको हिदायत की थी, वो उनको बचा नहीं सकता था अल्लाह की किसी बात से। वो बस याकूब के दिल में ख्याल था जो उसने पूरा किया। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम की वजह से साहिबे इल्म था, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वे यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास रखा, कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, बस गमगीन ना हो उससे जो वे कर रहे हैं। फिर जब उसका सामान तैयार करवा दिया तो पानी का प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ये काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है?
انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے تلاشی لینا شروع کیا ان کے سامان کی، اس کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ہم آپ کو بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو پکڑیں سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ پس میں اس زمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ والد نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، پس میں صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کی یاد میں رہو گے یہاں تک کہ گھل جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہم کو پورا غلہ دے دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی دے دیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی؟ انہوں نے کہا کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو۔ پس جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان،
ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہا، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا کر دیا، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بعد میں اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، یقیناً وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پکا کیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہو لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوں؟ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر۔ میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پس نجات ملی جس کو ہم نے چاہا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔